میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، متفق علیہ۔ حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحم کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص صلہ رحمی توڑنے کو جائز مانتا ہے، اس شخص نے حرام کو حلال کہہ دیے، پھر تو کافر ہو گیا، پھر تو جنت میں جائے گا بھی نہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اور اگر جو ہے اس کو حرام سمجھتا ہے پھر بھی کرتا ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ پہلے جنت میں تو ابتداءً یہ داخل نہیں ہوگا، سزا بھگتنے کے بعد پھر جو ہے یہ داخل ہو سکتا ہے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلہ چکائے، بلکہ کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کی قرابت کو منقطع کیا جائے تو وہ اس قرابت کو قائم رکھے۔ جو اس کے ساتھ کاٹتا ہے یہ اس کے ساتھ جوڑتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابتا اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ قرابت دار ایسے ہیں، میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم، بردباری، درگزر کا رویہ اختیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں، یعنی مجھے برا بلا کہتے اور مجھ پر غیظ اور غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کی یہ باتیں سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ایسی ہی ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے تو گویا تم ان کو گرم راکھ پکاتے ہو اور تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمیشہ مدد اور نصرت ہے، جو ان کی ایذا رسانی اور ان کے شر سے تمہاری محافظ ہے جب تک کہ تم اسی صفت پر قائم ہو۔ یہ تصفهم المل، المل یہ گرم راکھ، ایری سے ویرے گرم راکھ کو کہتے ہیں، اور یہ باب افعال سے ہے، منہ میں راکھ ڈالنا مراد ہے، یعنی اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تمہارا یہ احسان گویا ان کی منہ میں گرم گرم راکھ ہے جو تم ڈال رہے ہو، کیونکہ وہ لوگ تمہارے احسان کا نہ بدلہ دیتا ہے، نہ تذکرہ کرتے اور نہ شکریہ ادا کرتے، بلکہ الٹا تنگ کرتے ہیں۔ گویا تم نے ان لوگوں کو اس طرح ذلیل کیا کہ ان کی منہ میں راکھ پھانک دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم، رشتہ داری کا جو لفظ ہے رحم، عربی میں اس کو کہتے ہیں، یہ رحمان کے لفظ سے نکلا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رحم یعنی رشتے ناطے سے فرمایا کہ جو تجھ کو جوڑے گا یعنی تیرے حق کو ملحوظ رکھے گا، میں بھی اس کو اپنے رحمت کے ساتھ جوڑوں گا، اور جو شخص تجھ کو توڑے گا یعنی تیرے حق کا لحاظ نہیں کرے گا، میں بھی اس کو توڑوں گا، یعنی ایسے شخص کو اپنی رحمت سے محروم کروں گا۔ تو رحم یہ رحمان کی شاخ ہے، اسی سے مشتق ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ نام کے اشتراک کا بھی اثر پڑتا ہے اور اس کے اعتبار بھی ہے، تو یہاں رحمان اور رحم کا مادہ مشترک ہے۔ تو جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے،
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو یہ اللہ کی رحمت سے یہ محروم لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، یعنی آپ نے 3 مرتبہ گویا یہ بد دعا فرمائی کہ وہ شخص ذلیل اور خوار ہو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو، یعنی جس شخص کے ماں باپ یا دونوں میں کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے، تو وہ انتہائی بدقسمت ہے، کیونکہ خصوصیت سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا بڑے اجر کی بات ہے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ ایسے شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، یعنی ذلیل اور خوار ہو جائے، جو والدین کی خدمت نہ کرے اور والدین سے دعائیں جو ہے وہ نہ لے، تو والدین کی خدمت نہ کرنے والے کے حق میں بد دعا ہے اس حدیث میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک وفی روایت امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک ادناک، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میری اچھی رفاقت یعنی میرے طرف سے حسن سلوک اور احسان اور خدمت گزاری کا سب سے زیادہ مستحق کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا کہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا کہ پھر کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا باپ۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے اس شخص کے جواب میں فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر تمہارا وہ عزیز جو زیادہ نزدیک ہو۔ تو اولاد پر ماں کے حقوق، پھر اس کے باپ کے حقوق اور پھر درجہ بدرجہ رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر ہوا اس حدیث میں۔ حضرت مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ صحابی، اس نے بیان کیا کہ بنو عامر کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس میں بھی شریک تھا۔ چنانچہ جب ہم آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے عرض کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا سردار تو خدا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ بھلائی اور بہتری کے اعتبار سے ہم سب سے زیادہ بہتر ہے اور بخشش کے اعتبار سے ہم میں سب سے بزرگ اور برتر ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس طرح کچھ کہو، بلکہ اس سے بھی کم درجے کے الفاظ استعمال کرو، یعنی میری تعریف اور مدح میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لو اور ان صفات کو میری طرف منسوب نہ کرو جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ تم نے آخر میں جو بات کہی ہے زیادہ سے زیادہ اسی حد تک میری تعریف کر سکتے ہو، بلکہ اسی بھی ہلکے درجے کی تعریف کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا دیکھو شیطان تم کو اپنا وکیل نہ بنائے۔ تو نبی علیہ السلام یعنی کتنے جو ہے وہ اس باتوں سے منع کرتے تھے جس کی وجہ سے بندہ جو ہے پھر شرک میں جو ہے مبتلا ہو جائے۔